اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ سامعین کرام، یہ شعبان کا بابرکت مہینہ ہے، انتہائی بابرکت اور عظمتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر شب برات آتی ہے۔ شعبان کی 15ویں رات جو ہے اسے شب برات کہتے ہیں۔ اس رات جو ہے بزرگان دین اور صالحین جو ہے اللہ تعالیٰ کے حضور قیام کرتے ہیں اور دنوں کے اندر جو ہے روزہ رکھتے ہیں۔ سامعین کرام، یہ نہایت بابرکت اور عظمت والی رات ہے۔ دعاؤں کے قبولیت کی رات ہے یہ، حاجتوں کے پورا ہونے کی رات ہے اور مصیبتوں، پریشانیوں اور غموں سے نجات حاصل کرنے کی یہ رات ہے۔ سامعین کرام، جو بہن بھائی اس رات میں خصوصی روحانی محفلوں کے اندر اپنے لیے دعا کروانا چاہتے ہوں تو اس ویڈیو پر آ کر کومنٹس کے اندر اپنا نام لکھیں۔ انشاءاللہ پوری کوشش ہوگی کہ خصوصی روحانی محفلوں کے اندر ان کا نام لے کر جو ہے دعا کروا دی جائے۔ سامعین کرام، شب برات جو ہے یہ نہایت قیمتی رات ہے۔ جو اس سال میں پیدا ہوگا، جو اس سال میں مرے گا، اس کا مرنا اور پیدا ہونا لکھا جاتا ہے، اور جو فرشتے ان کاموں پر مقرر ہیں ان کو اطلاع دی جاتی ہے، اور جتنا رزق مخلوق کو اس برس میں ملے گا سب لکھا جاتا ہے۔ تو اس رات جو ہے اللہ تعالیٰ کی خصوصی عبادت کیا کریں، نوافل پڑھا کریں، ذکر اذکار کیا کریں، تسبیحات کیا کریں، خصوصی طور پر استغفار اور درود پاک کا اہتمام لازماً کیا کریں۔ بزرگان دین کہتے ہیں کہ غروب آفتاب کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے آسمان دنیا پر خاص تجلی فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا کہ اسے بخشش عطا کی جائے، ہے کوئی روزی طلب کرنے والا کہ اسے روزی دی جائے، ہے کوئی مصیبت کا مارا کہ اس کی مصیبت جو ہے دور کر دی جائے۔ سامعین کرام، اس رات میں گناہوں کی معافی مانگیں، ذکر اذکار کریں اور دن کے اندر جو ہے شب برات کے روز جو ہے وہ روزہ رکھیں۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنا خاص کرم فرماتا ہے اور بے شمار بندوں کو بخشتا ہے، مگر کافر، مشرک اور کینہ رکھنے والے کو نہیں بخشتا۔ اپنے دلوں کو جو ہے کینہ بغض سے پاک کریں۔ سامعین کرام، اسی بابرکت رات کی نسبت سے ایک خصوصی وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ انتہائی قیمتی، مفید اور مجرب وظیفہ ہے، اور اس وظیفے کی اجازت عام ہے، اجازت لینے کی بالکل بھی ضرورت نہیں۔ تو آپ سب لوگ جو ہیں اس بابرکت رات سے فائدہ اٹھائیں، ذکر اذکار کریں۔ سامعین کرام، یہ وظیفہ جو ہے یہ بعد نماز عشاء کا یہ وظیفہ ہے۔ آپ نے اس وظیفے کو عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد کرنا ہے۔ اس وظیفے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ 11 بار درود پاک پڑھیں گے۔ جون سبھی درود پاک آپ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ تو 11 بار درود پاک پڑھنے کے
آپ نے 41 بار سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورۃ فاتحہ جو ہے اس کو ام القرآن کہتے ہیں، ام الشفا بھی کہتے ہیں۔ سامعین کرام، اس کے اندر اللہ تعالی نے خیر و عافیت کے خزانے جو ہیں وہ پوشیدہ رکھے ہیں۔ اس کے اندر جو ہے اللہ تعالی نے بیماریوں سے شفا کے خزانے جو ہیں وہ پوشیدہ رکھے ہیں۔ جو مصیبت کا مارا اس بابرکت صورت کو پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت کو دور فرماتا ہے۔ جو شخص اس کو کسی حاجت کے لیے پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ تو آپ نے 41 بار سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح یعنی کہ 100 مرتبہ جو ہے آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، صرف اور صرف آپ نے ایک تسبیح کرنی ہے۔ نہایت مشہور آیت کریمہ ہے، اکثر بہن بھائیوں کو یہ آیت کریمہ یاد ہوگی۔ سامعین کرام، لاکھوں لوگ جو ہیں آیت کریمہ کے وظائف کر چکی ہیں اور اس سے فوائد حاصل کر چکی ہیں اور کر رہے ہیں۔ یہ نہایت بابرکت اور عظمت والی آیت مبارکہ ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس آیت مبارکہ کو زبانی یاد کر لیں، اگر زبانی یاد نہیں تو قرآن پاک سے دیکھ کر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ صحیح تلفظ کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے، صرف اور صرف ایک تسبیح کرنی ہے۔ تو اب وظیفہ یہ ہے کہ سب سے پہلے 11 بار درود پاک، اس کے بعد 41 بار سورۃ فاتحہ، اور پھر ایک تسبیح آیت مبارکہ کی کرنی ہے، پھر 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ آپ کا وظیفہ جو ہے مکمل ہو گیا۔ وظیفہ مکمل ہونے کے فوراً بعد جو ہے آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو کر گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ دعا کے اندر سب سے پہلے آپ سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، پھر درود پاک پڑھیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی حاجت کے لیے دعا مانگیں گے۔ جو بھی آپ کی حاجت ہوگی اس کے لیے آپ دعا کریں گے۔ تو اس وظیفے کو ہر طرح کی جائز حاجت اور جائز مقاصد کے لیے کر سکتے ہیں۔ کوشش کرنی ہے کہ دوران وظیفہ کسی سے بھی بات چیت نہ کریں۔ مختصر مگر پاورفل عمل ہے، زیادہ سے زیادہ 15 منٹ لگیں گے۔ تو اس 15 منٹ کے دوران آپ کی مکمل توجہ جو ہے وہ وظیفہ کی طرف ہونی چاہیے، کسی اور بات کی طرف دھیان نہیں ہونا چاہیے، اور اس کے علاوہ دوران وظیفہ کسی سے بات چیت نہ کریں، اور وظیفہ مکمل ہوتے ہی دعا مانگ لیں۔ تو دعا کے اندر سب سے پہلے سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، پھر درود پاک پڑھیں گے، پھر دعا مانگیں گے، اور دعا کے آخر میں بھی آپ سورۃ فاتحہ اور درود پاک پڑھیں گے۔ تو دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود پاک لازماً پڑھا کریں۔ اپنے دعاؤں کے اندر کوئی بھی دعا جو ہے وہ آسمان تک نہیں پہنچتی جب تک درود پاک نہ پڑھا جائے۔ تو درود پاک کا خصوصی اہتمام کیا کریں اپنے دعاؤں کے اندر۔ سامعین کرام، یہ 15ویں رات، شعبان کی 15ویں رات، شب برات کا یہ وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو کریں اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا مانگیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ ہر طرح کی جائز حاجت اور جائز مقاصد جو ہیں ان میں کامیابی ملے گی۔ مشکلات پریشانیاں اور مصیبتیں اور غم ضرور دور ہوں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پھر ملتے ہیں نئے وظیفے کے ساتھ۔ تب تک اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔